MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى لا يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم فيما علم ماذا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم. میرے بھائی بزرگوں دوستوں پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ حضرات اس سے پہلے مفتی سبیل الرشاد صاحب دامت برکاتہم کی تقریر سماعت فرما رہے تھے. الحمدللہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے، ہمیں ایک طریقے سے اپنے دلوں میں خوشی ظاہر ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، صرف 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد بہت سارے مقررین ہیں، جس میں سے آخری کڑی شیخ الحدیث استاذ محترم مفتی سید نقیب الامین صاحب ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اکثر انسانوں کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اسے فوراً موت نہ آئے. اس میں بھی شامل ہوں. ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے فی الفور موت نہ آئے. وہ بوڑھا جس کے اعضاء کمزور ہو گئے ہوں، وہ بوڑھا جس کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہو، وہ بوڑھا شخص جس کی قوت بینائی کھو چکی ہو، اسے اگر ہم سوال کریں، پوچھیں، معلوم کریں کہ بتاؤ آپ کب مرو گے، ابھی آپ کو موت آ جائے، کیا اس پر آپ راضی ہو؟ تو وہ کہے گا کچھ دن اور رچنا ہے، کچھ دن اور رہنا ہے، کچھ دن اور رہنا ہے. یہ سب لوگوں کی فکر ہے،
اور ہماری سوچ بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ حالت، یہ کیفیت ہمیں اور آپ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اپنی لذتوں کو دنیا میں پوری کریں، اپنی خواہشوں کو دنیا میں پوری کریں، اس کی فکر رہتی ہے، لیکن آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم اور آپ دنیا کے ماحول میں، دنیا کی اس طرح کی زندگی میں رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے اور آخرت کا خوف نکل چکا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ حالات آئیں گے، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہماری موت ہو جائے گی، جب یہ سور پھونکا جائے گا جس میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب پکار آئے گی، ایک چیخ آئے گی، اس وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ وہ حالات ایسے ہوں گے کہ جس شخص سے، جس بیٹے سے، جس بیوی سے، جس باپ سے، جس اہل و اقربا سے ہمارا تعلق تھا، ہماری انسیت تھی، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان سے ملتے تھے، بہت سارے تعلقات تھے، ہم اگر کسی مجبوری میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو تو وہ شخص ہمارا ساتھ دیتا تھا، ہمارا تعاون کرتا تھا، ہماری مدد کرتا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وہ بھائی جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا، وہ بھائی جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا تھا، یوم یفر المرء من اخی، وہ شخص اس آدمی سے بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا، وہ کہے گا میری نفسی نفسی، میری حالت پڑی ہے، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ ماں و باپ جنہوں نے اولاد کو جنم دیا، اولاد کی تربیت کی، وہ بھی کہیں گے، اس اولاد سے بھاگیں گے، کہیں گے ہماری فکر پڑی ہے۔ میرے بھائی اس کے آگے قرآن کہتا ہے، بہت شاندار انداز ہے قرآن کا، آگے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہ بیوی شادی شدہ، وہ بیوی جو شادی ہو کر آئی، تیرے ساتھ رہی، ہر وقت تیرے ساتھ رہی، تنہائی میں بھی رہی، ہر وقت تیرے ساتھ رہی، لیکن وہ تیرے کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ بیٹا جو تیرے ساتھ رہا، دنیا میں رہا اور تیری خدمت کرتا رہا، وہ نہیں کام آئے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ حالات آنے والے ہیں، سب کو یہ منظر پیش آئے گا، سب کے سامنے وہ نقشہ ہوگا، سب کے سامنے وہ منظر ہوگا، سبوں کی نگاہیں اس حالت کو دیکھیں گی، سبوں کی نظریں اس منظر کو دیکھیں گی اور یہ کہیں گی کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی پڑے گی جس کو اپنی فکر پڑے گی، وہ جس کو اپنی فکر پڑے گی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، تو وہ انسان آخرت کی تیاری کرنے لگے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک امیر کے پاس گئے۔ میرے بھائی اس زمانے میں ایک امیر ہوا کرتے تھے اور اس کے اوپر بادشاہ ہوا کرتے تھے، جیسے ان حالات میں، جیسے اس دور میں، جس عہد میں، اس زمانے میں میرے بھائی سی ایم ہوتے ہیں اور پی ایم ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اسٹیٹ کے جو گورنر ہوتے ہیں سی ایم ہوتے ہیں۔ اگر پی ایم پرائم منسٹر آف انڈیا ہو مثلا، اگر وہ کسی کو دعوت دے، کسی کو بلائے، تو وہ آدمی بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک امیر کے پاس تشریف لے گئے، امیر کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ امیر تو یہ کر رہا ہے کام کہ وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، کہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے؟ وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے
اپنے بادشاہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے، اس کا یہ حال تھا۔ کبھی تو وہ اپنی بیویوں پر غصہ کا اظہار کرتا ہے، اپنے نوکروں سے یہ کہتا ہے کہ لاؤ وہ سامان جس سامان کو میں پہن کر جاؤں گا، لاؤ وہ کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر جاؤں گا، وہ لاؤ وہ جوتے وہ جس کو میں پہن کر جاؤں گا۔ عجیب حالات بنے ہوئے تھے، سب پریشان، سبوں کو پریشان کر رہا تھا، سبوں کو وہ بلا رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب اس سے معلوم کیا، بھائی کیا بات ہے، کیا حالات ہیں، آپ بہت عجیب نظر آ رہے ہیں، عجیب منظر میں آپ ہیں، انہوں نے معلوم کیا، فرمایا امیر نے کہا کہ مجھے آج انٹیویشن دعوت نامہ ملا ہے بادشاہ کی طرف جانے کا، بادشاہ کی طرف جانے کا ہمیں انٹیویشن اور دعوت نامہ ملا ہے۔ سنیے جواب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا اچھی بات ہے آپ جائیں، آپ تمام سامان جو چیزیں ضرورت ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ضروری اشیاء ہیں، ان سبوں کو آپ اپنے استعمال میں لا کر خوب حسن و خوبی کے ساتھ جائیں، لیکن کیا آپ بتائیں بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس بھی ایک دن جانا ہے، امیروں کے پاس، احکم الحاکمین کے پاس بھی جانا ہے ایک دن، اس کی آپ تیاری کی ہے آپ نے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے تو کچھ انتظامات پہلے سے کیے ہوں گے، پروگرام بنایا ہوگا، ذہن میں بات بیٹھی ہوگی کہ اسی دن ایک روز ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کی ساری تیاری کر رکھی ہوگی، تیاری ہم نے کی ہے، جس کے نتیجے میں، جس کے بدلے میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ میرے بھائی اسی طرح ہمیں بھی ایک دن آخرت کی طرف رحلت کرنی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس کی بھی کچھ تیاری کرنی پڑے گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے اندر، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کھیتی بوئے گا تو دنیا کی کھیتی کے بدلے میں اس کو ہم بدلہ اور عطا کر دیں گے، اور اس کو زیادہ کیا دیں گے، اس کو وہی حصہ دے دیں گے، لیکن جو شخص آخرت کی کھیتی بوئے گا اس کو بھی دیں گے اور آخرت میں اس کا ڈبل اجر دیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے امام ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ، ہمارے 4 امام ہیں، ہمارے اسکول آف تھاٹ 4 ہیں، فقہ حنفی کے اعتبار سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، شافعی ہیں، اسی طریقے سے 2 امام ہیں، امام احمد بھی ہیں، مالک بھی ہیں، یہ چاروں کے چاروں امام ہیں۔ ان چاروں کے چاروں اماموں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بہت محنت سے مسائل کے استخراج کیا ہے اور ہمارے سامنے کتابیں پیش کر دی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میری روح جنت کی طرف جائے گی تو میں مبارکباد دوں گا، اور اگر میری روح جہنم کی طرف جائے گی میں اس کی تعزیت کروں گا۔ یہ خوف، یہ وحشت، یہ خشیت حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ حالات آئیں گے، یہ دنیا کے اندر بہت سارے حالات آئیں گے، ہمیں دنیا کی فکر میں نہیں لگنی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر کے آخرت کا خوف، آخرت کی فکر اپنے دلوں میں بٹھائیں گے تو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کھیتی بنے گی، اور ہمارے لیے یہ دنیا آخرت کے لیے ایک مزرعت بنے گی اور کامیابی کا سامان بنے گی۔ لیکن ہم نے دنیا میں رہ کر
दुनियावी की लज्जतों को उठाया और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने अंदर बिठा लिया और आखिरत की फिक्र नहीं की और आखिरत को सोचा नहीं कि हम क्या करें, मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या हालात होंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैंने इसी के मुतालिक एक हदीस पढ़ी है जिसे अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, फरमाया इब्न आदम के कदम अल्लाह तबारक व ताला के पास से क़यामत के दिन एक इंच भी हट नहीं सकते जब तक कि उससे 5 सवालात न कर लिए जाएं। 5 सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं। 5 सवालात बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। वो सवालात ये हैं कि अल्लाह पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफनाह। पहला सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, अल्लाह पूछेगा जिंदगी के बारे में, उम्र के बारे में कि ऐ बंदे, मैंने तुझे ये उम्र दी थी, ये जिंदगी दी थी, तूने उम्र को कहाँ गुमाया, तूने इस उम्र को कहाँ सर्फ किया, कहाँ उसको अमल में लाया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि हमारे लिए स्कूलों और कॉलेजों में एक इम्तिहानात होते हैं और इम्तिहानात में एक वक्त मुकर्रर होता है कि इस वक्त में 5 सवालात होते हैं, तो हमें 3 सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। वो 3 सवालात के जवाबात अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट सही तरीके से लिख कर आता है तो वो पोजीशन हासिल कर लेता है, आला नंबरात हासिल कर लेता है, वो वक्त को अपने एतबार से ज़ाय करने नहीं देता। इसी तरीके से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें जो उम्र दी है, वो उम्र भी हमारे लिए इम्तिहान के लिए, सवालात के लिए एक वक्त है। इस वक्त में अगर हमने सही तरीके से जिंदगी गुजारी है और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल किए हैं, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो जवाबात होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात वो जवाबात होंगे। अल्लाह और उसके रसूल के जो सवालात, जो अल्लाह और रसूल के अहकामात जो हैंगे, वो सवालात होंगे और उन पर अमली जामा पहनाना, उन पर अमल करना, ये हमारे लिए जवाबात होंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होती है कि इस माशरे के अंदर हम बर्थडे बनाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम अपनी पैदाइश की खुशी बनाते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर किसी शख्स को 60 साल अगर मिले हैं तो 60 साल में से वो अगर 20 साल का हो जाता है तो 40 साल तो घट गए। इसमें खुशी बनाने का मौका है, इसमें तो गम बनाने का मौका है। और उसमें हैप्पी बर्थडे बनाकर और तरह तरह की रसूमात का इजाद करते हैं, केक काटते हैं और वालिदैन तालियां बनाते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप में उसकी तरह शक्लें और तस्वीर भेजते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उम्र, ये जिंदगी एक उम्र जो अल्लाह ने हमें दे रखी है, उसकी कदरदानी करें। दूसरा सवाल होगा वअन शबाबिही फीमा अबलाह। अल्लाह सवाल करेगा, वो बंदा, ए शख्स, ए इंसान, तुझे हमने जिंदगी के साथ साथ, तुझे हमने उम्र के साथ साथ जवानी दी थी, तो जवानी को कहाँ गवाया? तूने जवानी को हलाल कामों में खर्च किया, तूने जवानी को कहाँ सर्फ किया? इसका जवाब दे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम जवान हैं, हम सब जवान हैं, हमें उसका एहसास है कि हम जवानी में बहुत सारे काम कर लेते हैं। जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो काम कर नहीं सकते। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तीसरा सवाल होगा वअन मालिही। अल्लाह सवाल करेगा, माल से सवाल करेगा कि माल तूने कहाँ से लाया और कहाँ तूने खर्च किया। आया हलाल तरीके से पैसे कमाए, आया हराम तरीके से पैसे कमाए? अगर हलाल तरीके से पैसे कमाए हैं तो ठीक है, अगर हराम तरीके से पैसे कमाए हैं तो तेरे लिए ये सज़ा है। तीसरा चौथा सवाल वअन इल्मिन। इल्म के बारे में सवाल होगा, तूने क्या पढ़ा, तूने इल्म हासिल किया या नहीं? वो इल्म जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मी फ़रीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान पर शरीयत के अहकामात को जानना वो फ़र्ज़ है। और आखिरी 5वां सवाल होगा माज़ा अमिला।
آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یا نہیں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ 5 سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات ہم سب کو دینے ہیں، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کی اس تقریر میں ہمیں آپ کو یہ سبق لے کر جانا ہے کہ جتنی زندگی ہمیں ملی ہے اتنی زندگی کو ہم نے جو غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں، خراب کاموں میں اپنی زندگی گزاری ہے، ان زندگیوں میں توبہ کریں، اور جو مابقیہ زندگی باقی ہیں، جو زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، ان لمحات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خیر کا کام کریں، آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں۔ حدیث میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ یہ دانشمندانہ انداز ہوگا، ہماری سمجھداری ہوگی، ہم عقل سلیم والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔